ڈالیں کہ دنیا میں کام ہو جائے. ذکر حسین کرنے والا کس واجب پہ عمل کر رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری کہاں تک ہے؟ مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہر دور میں سید الشہداء کی ذکر کے حوالے سے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے پہلے 100-200 سال کے اندر ذمہ داری بس اتنی تھی کہ قبر سید الشہداء نشان باقی رہ جائے، بس یہ ذمہ داری. اس کے اوپر کہتے تھے ہاتھ کٹوا لو، پاؤں کٹوا لو، لیکن قبر کا نشان مٹنا نہیں چاہیے. بعد میں ذمہ داری یہ رہی کہ قبر کا نشان باقی رہے، کربلا کے ثبوت باقی رہے، کربلا کا ذکر لوگوں تک پہنچتا رہے. یہ سب کا سب دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے کے لیے تھا. پہلے مرحلے میں دشمن سازش کر رہا تھا کربلا کا نشان مٹ جائے تاکہ تاریخ کا مشکوک واقعہ بنے. اہل بیت نے کہا نہیں، نشان نہیں مٹنے دیں گے. مشیت الہیہ اس پہ برات پائی کہ حل نہ چلے، نہر نہ بہے، پتہ نہیں کتنے معجزات اس بات پہ ہوتے رہے کہ قبر کو نقصان نہ پہنچے. قبر محفوظ ہو گئی. لوگوں کو ذمہ داری دی کہ ذکر حسین اتنا کرو کہ نسلوں میں ذکر حسین ناقابل انکار ہو جائے. اس کو مورخین کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کتابوں کی ضرورت نہ پڑے. لوگوں نے ذکر کیا، جہانے نہیں ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ کربلا ناقابل انکار حقیقت بن گئی. جو انکار کرے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس کے بعد کہا کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری آئی. ذکر حسین کرو، دنیا کے اندر برپا کر دو. بحمد اللہ رب العالمین یہ کام گزشتہ 40-50 سال کے اندر انجام پایا. 100 سال پہلے امریکہ میں رازداری نہیں تھی، آج جا کر دیکھیے. 60 سال پہلے مثال کے طور پر یورپ کے مختلف ممالک کے اندر رازداری نہیں تھی، آج جا کے دیکھیے. سڈنی کے ایک دوست نے مجھے بتایا ہم 3 گھر بیٹھتے تھے عاشور کے دن، ایک دوسرے کے سامنے مسائل پڑھتے تھے. اب جا کے دیکھیں، گویا یہ عمل بھی ہو گیا. اب سوال یہ ہے اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر ذمہ داری کے جدید دور میں اگر کوئی پچھلی کو انجام دے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. پچھلی ذمہ داری کو انجام دینے سے ادا نہیں ہوتی. آج کی ذمہ داری دیکھنی پڑے گی. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہے کہ اب ذکر حسین پر عمل کرو. ذکر حسین کرو، دنیا میں پھیلاؤ، عمل کرو. عمل کیا ہے؟ ظالم کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو. ہم نے 1400 سال سید الشہداء کا پیغام دیا، مثلی لا یبایع مثلہ. کب وہ دن آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہم جیسا کبھی یزید جیسی ہدایت نہیں کرے گا؟ کب وہ وقت آئے گا؟ ہم 1400 سال سے سید الشہداء کا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اب موقع نہیں آتا. اب دنیا کے اندر ایک نظر اٹھا کر دیکھیں، پوری دنیا کی شیعت کے اندر بیداری نظر نہیں آ رہی. ایران کے شیعہ، عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، یہ وہ فرنٹ ہے جو پوری دنیا کے ظالموں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہم سر نہیں جھکائیں گے. اب سید الشہداء کی پیروی میں کھڑے ہو جائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے ہم نے 1400 سال کا سفر گزار لیا ہے، ہم نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئے ہیں. اس فیز کا اختتام کیا ہونا چاہیے؟ اس فیز کے اختتام پر سید و سردار مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونا چاہیے. ہم 1400 سال کی محنت کے بعد اب شیعت کو اس جگہ پر دیکھتے ہیں کہ سید و سردار کے لشکر کے لیے تیار کھڑے، ان مولا کی ظہور کے لیے، نصرت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی. پوری دنیا کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا تھا، صدیوں میں نہیں ہوا تھا. گارنٹی درج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نہضت کربلا عملی میدان میں داخل ہو گئی ہے. پہلے ہم صرف دفاع کر رہے تھے، اب دفاع نہیں کر رہے، اب حق کے لیے قیام بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم یہ ارادہ کریں گے اور اس کو کر کے دکھائیں گے. اور الحمدللہ ہو رہا ہے. آپ اور میں بہت اچھے دور میں ہیں اگر ذمہ داری کو انجام دیں. بہت غلط جگہ پر ہیں اگر اپنی غفلت دکھائیں. بہت اچھے دور میں، لیکن اس اچھائی کے ساتھ جانیں دینی پڑیں گی. اس اچھائی کے ساتھ قربانیاں دینی پڑیں گی. جو سید الشہداء نے کہا وہ تاریخ کے اندر ذکر ہے، قیامت تک کی ابدی حقیقت ہے. جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی، اسے عزت نہیں ملے گی. یہ پیغام آج بھی ہے. اپنے آپ کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں. ظلم کے خلاف کچھ بولیں، مظلوم کا کچھ ساتھ دیں.
جہاں ظلم دیکھیں کچھ نہ کچھ مخالفت میں بولیں، جہاں مظلوم دیکھیں کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیں، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ جب آپ کے سردار آئیں تو آپ کو ظالم کو للکارنا پہلے سے آتا ہو، آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا پہلے سے آتا ہو۔ اس کام کے اوپر غور فرمائیے گا۔ میرے پاس مزید وقت نہیں ہے کہ اس حساس موضوع کے اوپر اور کچھ عرض کروں۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو عزاداری کے ایام کے اندر جب کبھی موقع ملا اس کے اوپر مزید عرض پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کو حضور دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ تو نے عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان نعمتوں کا قدردان بننے کی توفیق نصیب فرما، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوگا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے مختلف مومنین شدید ترین مشکلات میں عزاداری کریں گے، کوہاڑ کے مومنین، ہنگو کے مومنین، بارہ چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، حتیٰ مختلف کوئٹہ کے اندر مختلف علاقوں کے اندر جن کی فہرست بہت طولانی ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ان تمام عزاداران حسین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں عزاداری کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، اس راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، سید و سردار کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، اس راستے میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔